السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں۔ آج ایمان کا چیپٹر مکمل ہو گیا اور ایمان کے 6 آدھار ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور جو آخری رکن ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانا، بھاگیہ پر ایمان لانا، قسمت کی اچھائی اور برائیوں پر ایمان لانا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو دوستو، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانا انسانوں کو نیک عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا، بندوں کو ایسے کاموں پہ ابھارتا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان لانا انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی سے قریب کر دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسانوں سے یہ بھی مطلوب ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھو، تقدیر پہ بھروسہ رکھو، اور ساتھ میں سادھنوں کا استعمال کرو، اسباب اختیار کرنا ہے۔ جب آپ اسباب اختیار کریں گے، اللہ پہ بھروسہ ہے، تقدیر پہ بھروسہ ہے، تو اس طریقے سے آپ کا کام اور آپ کا عمل اور بھی مضبوط اور منظم ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کا بھی خالق ہے اور وہی اسباب کا بھی خالق ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالی پہ بھروسہ کرنا ہے اور تقدیر پہ بھروسہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نیک اسباب کا بھی استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح دوستو، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانے کے بعد انسان کی اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ایک انسان گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور دنیا والوں کو تکلیف دیتا ہے دوستو، تو اگر اس کا تقدیر پہ ایمان ہے تو خود انہیں اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک شکتی وہین ہے، وہ ایک لاچار ہے، وہ انسان اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں پہلے سے جو نوٹ کر دیا ہے، جو لکھ دیا ہے، وہی ہوگا، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ تو دوستو، اس طرح سے انسان کے اندر میں جو ایک تکبر والی صفت ہے، گھمنڈ والی صفت ہے، ظلم کی صفت ہے، اس سے تقدیر پہ ایمان آپ کو بچاتا ہے۔ کیونکہ مومنوں کا طریقہ کیا ہے؟ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ مومن کو جب خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اللہ بھی فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ اور جب مصیبت پہنچتی ہے دوستو، تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ مومنوں کا طریقہ ہے کہ خوشی کے موقع سے شکر ادا کرنا اور مصیبت کے موقع سے صبر کرنا، یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ نمبر 4، اسی طرح دوستو، تقدیر پہ ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر میں جو حسد کی بیماری ہے، تقدیر پہ ایمان لانے سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے، اس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دنیا کی بہت سی نعمتیں ہیں، تو آپ تو اس پہ حسد کرو، ڈاہ کرو؟ نہیں، آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ نے ان کی قسمت میں پہلے سے لکھا تھا۔ لہذا دوستو، تقدیر پہ ایمان لانا، ان کی قسمت میں جو تھا ان کو ملا، آپ کی قسمت میں جو ہے وہ آپ کو ملا، تو اس طرح سے آپ حسد کی بیماریوں سے بچ جائیں گے دوستو۔ اور تقدیر پہ ایمان لانے کا 5واں فائدہ یہ ہے دوستو کہ انسان کے اندر میں سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت میں، میرے بھاگیہ میں جو لکھا تھا مجھے وہی ملے گا۔ ہم چاہے لاکھ ناک رگڑیں، لاکھ محنت کریں، جو چیز نہیں لکھی ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی سکون ملتا ہے کہ جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور ہمیں ملے گا۔ تو اس طرح سے مومنوں کو سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ تقدیر پہ ایمان لانے سے انسانوں کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، انسان اسباب بھی اختیار کرتا ہے، تکبر سے بچ جاتا ہے، حسد سے بچ جاتا ہے، انسانوں کے دلوں میں سکون ملتا ہے، اور وہ بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہ العالمین، تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ایمان کا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے۔ ایمان کے 6 آدھار ہیں، ہمیں 6 آدھار کو پڑھنا ہے، اسے سیکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ اور ایمان جو ہیں یہ اسلام کے 3 درجوں میں سے، یا دین کے جو 3 درجے ہیں،
پہلا اسلام ہے، دوسرا ایمان ہے، تیسرا احسان ہے۔ یہ ایمان اسی طرح سے مکمل ہوتا ہے اور یہ دوسرا اسٹیپ ہے، اور اس کے بعد تیسرا اسٹیپ احسان کا ہے۔ جب کبھی موقع ملے گا تو اس کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔